پاکستانی پنجاب میں ایک ایسی عظیم ہستی موجود ہیں جن کی درگاہ پر عرب سیاح ابن بطوطہ نے 1334 میں ماتھا ٹیکا۔ درگاہ پہنچنے پر انہیں مصری شیخ برہان الدین کی وہ بات یاد آ گئی کہ وہ اجودھن شریف میں بابا فرید الدین کے روحانی مریدین سے ملیں گے۔ برصغیر پاک و ہند کے ہر شہر اور ہر علاقہ میں ایک نہ ایک معروف صوفی بزرگ کا مزار پایا جاتا ہے۔ اچ شریف کو اولیاء اللہ کا مرکز اور ملتان کو اولیاء اللہ کا شہر کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہر شہر کی اپنی تاریخ اور پہچان ہوتی ہے، بالکل اسی طرح پاک پتن شریف ایک ایسی عظیم ہستی کے نام سے جانا جاتا ہے جسے دنیا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں بابا فرید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہوں نے 13ویں صدی عیسوی میں پاک پتن شریف میں ڈیرے ڈالے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1173 عیسوی کے مطابق 599 ہجری میں ملتان کے قریب قصبہ کھتوال میں ہوئی۔ اگرچہ آپ کا نام مسعود الدین تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرید الدین گنج شکر کے نام سے شہرت دوام بخشی۔ آپ کے والد قاضی جلال الدین تھے، جبکہ والدہ کا نام کرسم خاتون تھا۔ کچھ روایات کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ جا ملتا ہے۔ آپ 5 سال کی عمر میں ہی والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔ آپ کا لقب گنج شکر کیسے پڑا، اس کے پیچھے ایک دلچسپ داستان ہے۔ ایک روایت کے مطابق والد کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ کرسم خاتون نے کی۔ ایک دن کرسم خاتون آپ کو نماز کی تلقین کرتے ہوئے کہنے لگیں، مسعود، نماز پڑھا کرو، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اپنے عبادت گزار بندوں کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بہت کم سن تھے۔ والدہ سے پوچھا کہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے؟ اس معصوم سوال پر والدہ سوچ میں پڑ گئیں اور انہیں ٹالتے ہوئے کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شکر دیتا ہے۔ مسعود الدین کو چونکہ اوائل عمری سے ہی شکر کھانے کی عادت تھی، اس لیے باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگے۔ روایت کے مطابق کرسم خاتون جلدی سے جائے نماز کے نیچے ایک شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتیں، اور جب مسعود الدین نماز سے فارغ ہوتے تو جائے نماز کے نیچے سے وہ پڑیا اٹھاتے اور خوش ہو جایا کرتے۔ ایک روز کرسم خاتون جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئیں۔ اس دوران مسعود الدین جائے نماز پر کھڑے ہو گئے۔ کرسم خاتون پریشان تھیں کہ آج مسعود الدین کو شکر کی پڑیا نہیں ملے گی تو ان کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ جب کرسم خاتون گھر آئیں تو مسعود الدین کو نماز کی فراغت کے بعد شکر کھاتے ہوئے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر کرسم خاتون کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو بھر آئے اور وہ رب العزت کے حضور سربہ سجود ہو گئیں۔ وہ جان گئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسعود الدین کو ولایت عطا کر دی تھی۔ یوں آپ کا لقب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پڑ گیا۔ جوانی میں آپ سلسلہ چشتیہ کے عظیم صوفی بزرگ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید بنے۔ مرشد کی وفات کے بعد آپ کو سلسلہ چشتیہ سنگت کا سربراہ بنا دیا گیا۔ آپ حضرت معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے بعد اس سلسلہ کے تیسرے سربراہ تھے اور حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرشد تھے۔ آپ نے اپنے علم اور بزرگی سے پورے برصغیر میں اسلام کی شمع جلائی اور دنیا کو اللہ سے پہچان کروائی۔ آپ بغیر کسی شک و شبہ کے پنجابی ادب کے پہلے اور پنجابی شاعری کی بنیاد مانے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں، 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدہ ٹک، جے نہ لبے 6واں تے 5 جاندے مک۔ حضرت بابا فرید الدین کے قیام سے قبل اس علاقے کو اجودھن کے نام سے پکارا جاتا تھا، مگر جب سے بابا فرید یہاں آباد ہوئے تو آپ کی فیوز و برکات کے طفیل اس جگہ کا نام پاک پتن یعنی پاک دھرتی رکھ دیا گیا۔ حضرت بابا فرید کی شادی اس دور کے بادشاہ غیاث الدین بلبن کی بیٹی سے سر انجام پائی۔ بابا فرید نے اجودھن نامی جگہ پر
ایک جمع خانہ قائم کیا جہاں وہ دکھ، درد اور کرب میں مبتلا عوام کے دکھوں کا مداوع کیا کرتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دور دراز کے علاقوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ہاتھ کا لکھا ہوا تعویذ دکھوں کا مداوع کیا کرتا ہے۔ بابا فرید نے 1265 میں وفات پائی اور آپ کا مزار پاک پتن شریف، جسے بابا صاحب کا روحانی دارالحکومت کہا جاتا تھا، وہیں بنایا گیا۔ آپ کے دربار کے ساتھ ایک جالیوں والا دروازہ ہے جسے بہشتی دروازہ کہا جاتا ہے، جس کے متعلق کئی روایات مشہور ہیں۔ 1281 میں آپ کے روحانی مرید شیخ علاء الدین موج دریا کو بابا فرید کا روحانی جانشین مقرر کیا گیا۔ 1315 میں خلجی سلطان علاء الدین خلجی کے دوست امیر خسرو نے اپنی یادداشتوں میں لکھا کہ پاک پتن شریف میں بابا فرید کی 50ویں برسی کے موقع پر عرس کا اہتمام کیا گیا۔ اس عرس میں سینکڑوں کی تعداد میں درویش اور صوفیاء کرام نے شرکت کی۔ کچھ تواریخ میں یہ بھی درج ہے کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی روحانی سلطنت اور ولایت کے تانے بانے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی درگاہ سے ملتے ہیں۔ 1398 میں مشہور منگول بادشاہ تیمور لنگ نے پاک پتن کا محاصرہ کیا تو بہت جلد اسے احساس ہو گیا کہ پاک پتن شریف تو عظیم صوفی بزرگ بابا فرید الدین کی روحانی سلطنت ہے۔ اس لیے تیمور لنگ نے اپنی سلطنت کی وسعت کی دعا کی اور پاک پتن شریف کے کسی بھی فرد کو نقصان پہنچائے بغیر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ 13ویں صدی عیسوی میں دہلی کے تخت پر تغلق خاندان جلوہ افروز ہوا تو ساتھ ہی غیاث الدین تغلق کو پنجاب کا گورنر مقرر کیا گیا۔ گورنر غیاث الدین نے پاک پتن کے قریب دیپال پور کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ بابا فرید الدین کی روحانی طاقت سے مرعوب ہو کر گورنر غیاث الدین اپنے بیٹے اور مستقبل کے سلطان محمد بن تغلق اور اپنے بھانجے فیروز شاہ تغلق کو درگاہ بابا فرید لے گیا، جہاں دونوں شہزادوں نے دستار بندی کی رسم میں شرکت کی۔ ایک روایت کے مطابق محمد بن تغلق درگاہ فرید کے دوسرے دیوان علاء الدین موج دریا کا مرید تھا۔ موج دریا کی 1335 میں وفات کے بعد سلطان محمد بن تغلق نے شیخ علاء الدین موج دریا کا دربار بھی بابا فرید کے ساتھ بنوایا، جسے آج بھی تغلق دور کے فن تعمیر کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ فیروز شاہ تغلق کے دور میں درگاہ بابا فرید باقاعدہ طور پر سلطنت دہلی کے سایہ میں چلی گئی اور درگاہ کے دیوان تغلق سلطانوں کے وظیفہ خوار بن گئے۔ سن 1500 کے اوائل میں سکھ ازم کے بانی بابا گرو نانک نے مزار کی زیارت کی اور آپ کے 12ویں جانشین شیخ ابراہیم کے ذریعے بابا فرید کی شاعری سے روشناس حاصل کی۔ 1571 میں مغل شہنشاہ اکبر اعظم نے دربار بابا فرید کی زیارت کی اور اپنے لیے دعا کی۔ 1629 میں اکبر اعظم کے پوتے شاہ جہان نے ایک شاہی فرمان جاری کیا کہ پاک پتن کے قرب و جوار سے جو اکٹھا کیا جانے والا ریونیو ہوگا وہ درگاہ بابا فرید اور دربار کے خادمین کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے گا۔ درگاہ بابا فرید کے مقامی خادمین کو چشتی کہا جاتا تھا، جنہوں نے درگاہ فرید کی حفاظت کے لیے 10,000 افراد پر مشتمل ایک فوج ترتیب دی۔ اس فوج کے ہر فوجی کو چشتی کہا جاتا تھا۔ حیران کن طور پر درگاہ فرید کی فوج نے بیکانیر کے راجہ پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ یہ فوج 1776 میں چشتی امیر کو بچانے میں کامیاب رہی، مگر یہ سلسلہ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ 1810 میں سکھا راج شاہی نے درگاہ فرید کی آزاد ریاست کو فتح کیا، مگر دربار کی حرمت کو برقرار رکھا۔ اسی سال راجہ رنجیت سنگھ نے دربار فرید کا دورہ کیا اور گرو گرنتھ میں بابا فرید کے اشلوک پڑھنے اور آپ کی عظمت کے اعتراف میں سربخم ہو گیا۔ راجہ رنجیت سنگھ نے دربار فرید کے لیے سالانہ
9,000 روپے مختص کیے۔ حیران کن طور پر درگاہ فرید سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کی علامت بن گئی۔ 1849 میں سکھ دور حکومت کے خاتمہ کے بعد انگریز پنجاب پر قابض ہو گئے، مگر انگریز حکمرانوں نے بھی درگاہوں اور مزارات کی حرمت کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ ایسے مقدس مزارات کو اپنے سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد اگرچہ ہندوؤں اور سکھوں کا رابطہ دربار بابا فرید سے منقطع ہو چکا ہے، مگر آج بھی بابا فرید کے عرس کے موقع پر امرتسر میں سکھ بابا صاحب کا عرس مناتے ہیں۔ ہندو بادشاہ مغال نے آپ کی عقیدت میں ایک شہر کا نام فرید کوٹ رکھا، جسے آج ٹلہ بابا فرید بھی کہا جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش نے اپنے بڑے اضلاع میں سے ایک ضلع کا نام فرید پور ضلع رکھا ہے۔ ساہیوال میں فریدیہ اسلامک یونیورسٹی کے نام سے ایک مدرسہ بھی بابا فرید الدین کے نام سے موسوم ہے، جبکہ بھارت نے فرید کوٹ شہر میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے نام پر بابا فرید یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز قائم کی ہے۔ ایک روایت کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یروشلم کو فتح کیا تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے یروشلم کا دورہ کیا۔ وہاں وہ جگہ جسے بعد ازاں الہندی سرائے کہا گیا، وہاں پر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے قیام کیا۔ موجودہ اسرائیل کے یہ شہر یروشلم میں یہ جگہ آج بھی بھارتی زائرین کے ٹھہرنے کے لیے مختص ہے۔ آج بھی یروشلم میں 94 سالہ محمد منیر انصاری اس جگہ کی دیکھ بھال کرتے آ رہے ہیں۔ درگاہ بابا فرید ایک ایسی مقدس جگہ ہے جہاں خلجی، منگول، مغل، سکھ اور برطانوی حکمرانوں نے ماتھا ٹیکا۔ 1770 میں لاہور کے حکمران مہاراجہ ہری سنگھ اور بہاولپور کے حکمران مبارک خان دوم کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ جنگ کے بعد دونوں حکمرانوں کے درمیان پاک پتن شریف کو مشترکہ سرحد مان لیا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد کئی حکمرانوں نے درگاہ بابا فرید کی زیارت کی۔ سابق وزیر اعظم پاکستان محمد خان جنیجو، مسلم دنیا کی پہلی وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، سابق صدر جنرل ضیاء الحق، سابق صدر جنرل مشرف، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، سابق وزیر اعظم عمران خان، موجودہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، شیخ رشید دربار بابا فرید کی زیارت کو باعث برکت جانتے رہے ہیں۔ عہد حاضر میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی سمیت کئی جج صاحبان، بیوروکریٹس اور غیر ملکی مندوبین درگاہ بابا فرید پر تشریف لاتے ہیں۔ درگاہ بابا فرید معروف قوالوں کی بھی پسندیدہ جگہ مانی جاتی ہے، جہاں پر ماضی میں معروف قوال میاں داد اور اب ان کے بیٹے بدر میاں داد قوال ہر عرس کے موقع پر قوالی کی تقاریب سجاتے ہیں۔ علاوہ ازیں شہباز قمر فریدی کو بھی شہرت دوام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے درگاہ پہ اپنی شہرہ آفاق نعت میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے پڑھ کر ملی۔ امید ہے آپ کو آفاق ڈاکومنٹری چینل کی یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے ہمارا چینل آفاق ڈاکومنٹری۔